ٹو پرسسٹرز کیفے، ہمارا پروگرام ایوری فرائیڈے جو آپ کے لیے آتے ہیں لے کر، اور ہمیشہ بات کرتے ہیں کچھ اچھی سی باتیں، کچھ امید افزا باتیں، کچھ خوشی کی باتیں، اور کچھ اپنی زندگی کے حوالے سے مختلف جو ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، آپ کا اوپینین معلوم کرتے ہیں، اپنا اوپینین آپ کو بتاتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں جو ہم 1 گھنٹے کا آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے، اس میں ہم اپنے جو بھی تجربات ہیں نا وہ آپ سے شیئر کریں، اور جو چیزوں میں آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے عموماً ہم دوسروں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی اوپینین دیں، کوئی سجیشن دیں، ہم اپنے سینئرز سے گائیڈنس لیتے ہیں، اپنے فرینڈس سے جو ہے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں پر آپ کے ساتھ مل کر ہم مختلف ٹاپکس جو ہیں ان پر بات چیت کر کے کچھ ایسے مشورے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، کچھ ایسے سولوشنز ہوتے ہیں کہ جن سے آسانی ہو سکتی ہے۔ آپ کیسے ہیں جہاں پر بھی ہیں، اور اس وقت آپ کی کیا مصروفیات ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے، اس لیے کہ اس میں ہم بات کریں گے آج ریموٹ لرننگ کے حوالے سے۔ جیسے پچھلے سال سے 2020 اور 2021 تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اس لحاظ سے کہ دنیا بھر نے ان 2 سالوں کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے ہماری زندگی میں، ہمارے لائف سٹائل میں، ہمارے سوچنے میں، ہمارا جو ورلڈ ویژن ہے، ورلڈ ویوز ہیں، اس میں ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پینڈیمک نے تبدیل کر دیا دنیا کو، لوگوں کی زندگی کے معاملات کو، لوگوں کے آپس کے تعلقات کو، لوگوں کے زندگی کے حوالے سے کیا اوپینین ہے، اس کا کیا ویژن ہے، ہر چیز پر اثر ڈالا ہے، اور ہر ایک کے اوپر مختلف اثرات ڈالے ہیں، جس کے ساتھ جس طرح کے بھی معاملات رہے اپنی پرسنل لائف میں، اپنی کمیونٹی لائف میں، اپنا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس میں، تو ہر ایک نے کچھ مختلف انداز سے اس پینڈیمک کے ان 2 سالوں کو لیا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور سے ہم جو پچھلا دور تھا اس میں بھی ہیں تھوڑے بہت، اور تھوڑا کچھ نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم جو پہلے کووڈ سے پہلے کا ٹائم تھا، کیا اس طرح کے حالات میں دوبارہ واپس جائیں گے، وہ سب چیزیں ویسی پرانی ہو جائیں گی، یا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ اب نیا ہوگا، اب وہ پرانی چیزیں واپس نہیں آئیں گی، جس طرح سے پہلے دنیا چل رہی تھی اس میں بہت سارے چینجز، بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ آپ کے ذہن میں بھی مختلف خیالات ہوں گے، آپ کی اپنی سوچ ہوگی، اور پھر ایک اسپیشل جو بات ہے وہ یہ کہ جس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے، جو لرننگ کی اپرچونیٹیز ہیں اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کے اسکولز آن لائن ہو رہے تھے، جدھر جدھر بھی لاک ڈاؤن ہوا وہاں پہ آن لائن لرننگ ہوئی، بچے جو ہیں ایک ورچوئل سیٹ اپ میں بیٹھتے تھے، اور پھر پیرنٹس کے اپنے پرابلمس تھے، بچوں کو کچھ انٹرسٹ لیتے تھے، کچھ نہیں بھی لیتے تھے، پھر بہت سارے لوگوں نے ورک فرام ہوم شروع کر دیا اور اسٹل ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ چینج ہو گیا ہے، اور اس جو بھی نئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح ویلکم کر سکیں، اور بجائے اس کی کہ ہم پریشان رہیں کہ ہم اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور یہ مشکل اور وہ مشکل، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے کوئی پازیٹیو سائڈس بھی ہیں اور کچھ اس کے چیلنجز بھی ہیں۔ تو جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اپنی اسٹرینتھ، اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی چیز نیگیٹو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ضرور ہوگی، تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے ریموٹ لرننگ پر، اور آپ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے اس سب کو کیسا پایا، اور جو سارے چیلنجز جو کووڈ کی وجہ سے ہوئے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو یہ ریموٹ لرننگ تھی اس نے آپ کی زندگی میں کیا ایک چینج لے کر آیا، یہ آپ کی ذہنی صحت پر، جسمانی صحت پر، آپ کے خوشی اور غم اور آپ کے موڈ پر، ان سب پر کیا اثر ڈالا۔ آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ، جو یونیورسٹی لیکچرر بھی ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا۔ السلام علیکم سدرا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ ٹاپک تو بڑا دلچسپ ہے جس پر ہم بات آج کریں گے، اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے کوئی بچہ بھی ہوتا ہے نا، وہ بورن ہوتا ہے کسی فیملی میں، تو
ایک نیا فرد انٹر ہوتا ہے اور ایک فیملی ممبر ایڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو پہلے نہیں جانتے, وہ بھی ہم سے مانوس نہیں ہوتا, لیکن ہم اس کے لیے جگہ بناتے ہیں نا اپنے گھر میں, اس کو جو ہے وہ گھر کے اندر گھر سے مانوس وہ اس کو کرتے ہیں, اپنی مائیں اس کو قریب کرتی ہیں اور پھر اس کا خیال رکھتی ہیں. تو اسی طرح کوئی بھی چینج جب آتا ہے تو اس کے لیے جگہ بنانی پڑتی ہے نا. تو یہ ریموٹ لرننگ جو ہے یہ تھی تو ویسے پہلے بھی, لیکن اب ذرا زیادہ ہو گئی ہے. جی, اس کی اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. جو یونیورسٹی لیکچرز ہیں وہ زوم کو پہلے ہی جانتے تھے اور ہم کافی زوم وغیرہ پہ کرتے تھے لیکچرز وغیرہ, لیکن آج کل نا وہ پینڈیمک کی وجہ کے ساتھ زیادہ یہ فیشن بڑھ گیا ہے. جی کیونکہ وہ جو لائف سٹائل ہے پورا بدل گیا ہے. جی اچھا, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ پہلے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ریموٹ لرننگ اور ورچوئل لرننگ, ان میں آن لائن لرننگ, یہ سارے مختلف نام ہیں, ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ وہ سب سیم ہے. اس کا مطلب ہے ڈسٹنس لرننگ, اس کا مطلب ہے ہم نا وہ اپنے گھر سے کر رہے ہیں, وہاں نہیں ہوتے. ورچوئل لرننگ بھی یہ ہے. ورچولی کا مطلب ہے کہ ہم ان کے سامنے نہیں ہیں جو ٹیچ کر رہے ہیں, ہم ایک اور جگہ پہ ہیں. بالکل. جی, ڈسٹنس لرننگ پہلے زمانے میں کوئی زوم وغیرہ نہیں تھا, صرف کورس ورکس, ماڈیولز اور میسیجز وغیرہ آپ وہ پوسٹ سے آ جاتے تھے اور پھر آپ کو اپنے اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا تھا. جی, لیکن آج کل جو ہے وہ انٹریکٹیو لرننگ ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک لیکچر ہو رہا ہے اور ہم بیٹھے ہیں, ہم اسی وقت دیکھ رہے ہیں لائیو, کوسچن آنسر بھی کر سکتے ہیں, اور ویڈیوز کوئی آئیں گے تو وہ بھی اسی وقت وہ دکھائیں گے تو ہم اسی وقت انٹریکشن. صحیح. اچھا سدرا, یہ تو ٹاپک بہت ہی ایسا مزیدار سا ہے کہ میرے پاس بہت سارے سوالات ہیں. اپنے بھی میں ذہن میں بہت سے سوالات رکھتی ہوں, پھر جب میں دیکھتی ہوں نا ارد گرد کہ اس سے کیا امپیکٹ ہے تو اس پر بھی میں سوچتی ہوں آپ سے پوچھوں, اور ہمارے ناظرین بھی انشاءاللہ پوچھیں گے. اچھا, یہ جو آپ نے بتایا کہ پہلے سے تھا تو یہ سب کچھ, لیکن اویئرنیس اب زیادہ بڑھ گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کی ضرورت بڑھتی ہے اور اس کے لیے لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں سے اس کی مدد مل سکتی ہے, اور پھر وہ خود بخود اویئرنیس پھیلتی ہے نا. جی, ہماری جو زندگی ہے نا وہ پوری بدل گئی تھی. جب کووڈ آیا تھا, پینڈیمک آیا تھا, پورا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, تو گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ سوچنا پڑتا تھا نا جلدی سے کہ یہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے اب گھر آ گئے ہیں تو ہم کریں کیا. ایجوکیشن کنٹینیو کرنی تھی. جو لوگوں کے کام ہیں, آفیسز بند ہو گئے, کاؤنسل آفیسز بند ہو گئے, پھر ورلڈ کیسے چلتی, آگے کیسے وہ چلتی, وہ سب کچھ رک گیا تھا. تو پھر ایک دم گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے اور سب کچھ آن لائن جو نہ ہوتا تو ورلڈ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور اچھا, شروع میں نے دیکھا سدرا کہ لوگ نا مینٹلی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اور کافی پریشان تھے. چلیں آپ اگر یو کے کی بات کریں اور ویسٹ میں آپ رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہاں تو بہت ساری فیسلٹیز ہیں, بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن پاکستان میں دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں, جہاں پر اتنی سہولیات نہیں ہیں تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ بھائی بچے بھی گھر میں ہیں تو ورک فرام ہوم بھی کرنا ہے پیرنٹس کو, کیونکہ وہ یوزڈ ٹو نہیں تھے, نیو تھی یہ سب کچھ. خاص کر جو بوڑھے لوگ ہیں بیچارے, ان کو آئی ٹی کا اتنا نہیں اویئرنیس ہے, ان کو نہیں پتہ کیسے وہ کمپیوٹر وغیرہ کے ساتھ ایسے کرنا ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک بہت ایڈوانٹیج ہے کہ کافی بوڑھے لوگ اب نا لیکچرز وغیرہ سن رہے ہیں زوم پہ. ان کو مطلب اب مجھے لگتا ہے اب وہ فیز ہے کہ شروع میں تو لوگ ریڈی نہیں تھے نا اس کے لیے, پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ نہیں, شاید ایسا ہو کہ ہم واپس ویسے ہی سب پرانا سیٹ اپ ہو جائے. لیکن اب وہ ایک ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ اب یہ سب کچھ ایسے ہی چلے گا تو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اور اب لوگ کافی اس کے لیے نا ریڈی ہیں. جی, اب تو کافی ریڈی ہو گئے ہیں, اتنے ریڈی ہو گئے ہیں کہ اب جب ہم واپس جائیں گے وہ ان کو مشکل لگے گا. یہ بات آپ نے بڑے مزے کی کہی, کیونکہ نا اب میں اپنی کچھ فرینڈ سے ڈسکس کر رہی تھی, تو ہماری ایک کلاس ہوتی ہے, ساتھ میں ہم ڈسکشنز کرتے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں زیادہ کمفرٹیبل اب لگ رہا ہے کہ ہم آن لائن ہی جو سیٹنگ ہے اس میں کریں. اور بہت سی چیزیں آپ دیکھیں نا, جیسے جائیں کہیں کوئی وینیو ہو, کوئی جگہ ہو آپ کے لیے, پھر آپ خود ریڈی ہوں, پھر آپ اس جگہ پر پہنچیں. اسپیشلی لندن میں تو آپ کو پتہ ہے ٹریفک کے کتنے مسائل ہیں, تو آپ پارکنگ کا مسئلہ. میری ایک فٹنس کلاس میں چلاتی, میں نہیں خود نہیں چلاتی, لیکن میں ایک وومنز گروپ چلاتی ہوں, اس میں ایک فٹنس کلاس ہوتی تھی, تو وہاں جانا پڑتا تھا ہال میں.
پھر ہم نے آن لائن فٹنس شروع کر لیا جی اور اب ہال دوبارہ کھل گئے ہیں اسپورٹس ہالس ہاں اور سب عورتیں کہتی نہیں ہم نے گھر سے کرنا ہاں ہاں کیونکہ آرام ہے گھر سے کرنا نا. سیفٹی بھی ہے. مطلب بہت سارے اور پرابلمس بھی ہوتے ہیں نا, گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ایسی جگہ سے آپ بہت کوئی کوائٹ ہو تو عموماً خواتین تھوڑا سا ایوائڈ کرتی ہیں وہاں جانے سے. پھر ہوتا ہے کہ اچھا رات یا دن کم, تو اس میں یہ کہ آپ کسی بھی وقت گھر میں ہوں اور آپ اپنی آسانی کے ساتھ کر لیں. اور ٹائم بھی بہت سیو ہوتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ کتنا ٹائم لگتا ہے, آدھا گھنٹہ جانا آدھا گھنٹہ آنے میں, پھر پارکنگ کا مسئلہ, پھر کاسٹ پارکنگ فیس اور سب. بالکل بالکل. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور اس موضوع کے حوالے سے آپ خود بھی اپنی ایک سوچ رکھتے ہوں گے اور اپنا کوئی تجربہ بھی. اب بچوں کے لحاظ سے آپ کے اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کا جب یہ ریموٹ لرننگ زیادہ اب اس کا مقبول ہو گئی ہے اور زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے, اس میں آپ کیسے اس کو لیتے ہیں؟ آپ کو کیا اچھے تجربات ہوئے یا آپ کو کوئی ایسے مسائل ہیں؟ اسی طرح سے یہ کہ آپ نے آگے کے لیے کیا سوچا ہوا ہے جب اتنی ساری سہولیات موجود ہیں, تو ہم کیسے مزید لرننگ کے مواقع جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور کال کیجیے ہمیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم نا پہلے اس کے بینیفٹس پہ, جو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے اس پر بات کریں کہ کیا کیا فائدے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو ایجوکیشن کم سے کم کنٹینیو تو ہو گئی ہے نا, یہ تو نہیں کہ بچے 6 مہینے گھر پہ ہی رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. ایجوکیشن بھی, آفیسز, لیکچرز, ہمارے جو اپنے کورسز ہیں, قرآن وغیرہ, تجوید, مدرسہ, جمعہ, خطبہ, سب کچھ کنٹینیو ہوتے رہے ہیں. یہ سب سے اچھی فائدہ مند چیز ہے. دوسرے جو مین چیز ہے نا, بہت کاسٹ جو ہے نا وہ سیو کیے ہیں, پیسہ سیو کیا ہے. کس طرح سے؟ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بجلی کا بل اور پھر وہ لیکچر تھیٹر اور سب کچھ, کیٹرنگ, پوری یونیورسٹی بہت کاسٹ ہوتا ہے اس کا نا, جب آتے ہیں اسٹوڈنٹس, لیکچررز کے فیس سب کچھ. اور پھر گھر سے ہم سب گھر میں تھے, ہمارا اپنا پیٹرول سیو ہوا ہے, ہمارے ریسورسز سیو ہوئے ہیں. اب کلاس روم میں دیکھیں کہ کتنا ہم پیپرز وغیرہ دیتے ہیں, ورک بکس اور سب کچھ دیتے ہیں بچوں کو, بکس, پیپر, سب کچھ لکھنے کے لیے ہر چیز. یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ جو ہماری کاسٹ سیو ہو رہی ہے نا بہت سارے طریقوں سے, کہ آپ جائیں کسی جگہ, بعض دفعہ آپ کو لیکچرز یا کانفرنسز رکھنی ہو تو آپ کرتے ہیں, کوئی وینیو ہائر کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کلاس روم ریسورسز جو ہیں ان میں آپ کو ایک سمجھیں بچت ہی ہو گئی آپ کی. اور اتنی بچت ہوئی ہے کہ اب بہت آفیسز نے بند ہی کر دیے ہیں اپنے آفس کو, اور وہ کہہ رہے ہیں اب گھر سے اب کرو کام, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب گھر سے ہو سکتا ہے کام. تو کافی آفیسز نے بند کر دیے ہیں وہ منی سیو کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ آپ گھر سے کرو. فار ایگزامپل ڈیبنمز بند ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ہی آن لائن شاپنگ ہوئی ہے, جو جب اوپن ہو تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, تو پھر ہم آن لائن ہی اب کریں گے صرف, ان کا منی سیو ہوا ہے. یہ تو ہم بڑی سنجیدہ بات کریں, لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا ایک اور پوائنٹ سمجھ آیا کہ بیچاری خواتین جو ہیں جن کو یہ عادت ہے کہ وہ جائیں گی اور تھوڑی دیر کے لیے, ایسا ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں تھوڑا ریلیکس ہوں اور اپنے ڈفرینٹ جو بھی آپ کو ڈریسز لینے ہیں یا آپ کو کوئی اور چیزیں لینی ہے تو آپ تھوڑا سا گھومیں پھریں پھر آئیں. جی, لیکن کمپنیز کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا منی سیو ہوا ہے. جی بالکل, میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بیچاری خواتین کیا کریں گی, ان کے لیے تھوڑا دل دکھ رہا ہے. جی. اچھا, اور ایڈوانٹیجز اس کے کیا اور ہیں؟ ایڈوانٹیجز پورے ورلڈ جو ہے نا وہ ایک لیکچر پہ زیادہ آڈینس بگ ہو گئی ہے. اب میں لیکچرز کرتی ہوں پورے ورلڈ سے نا, میرے کزنس پاکستان سے بھی لاگ ان کر کے دیکھ رہے ہیں وہی لیکچر. جی, اس کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی لوکل فار ایگزامپل کوئی اسپیکر تھا یا کوئی جو بھی ٹرینر تھا, وہ پہلے اپنے لوکل اپنے ایریا میں یا کم اپنے ایریا میں نہ بھی صحیح, لیکن یہ ایک محدود سرکل میں اس کا کام ہوتا تھا نا, صرف ارد گرد جو ایریاز ہیں وہ اٹریکٹ کرتا تھا. لیکن اب تو پوری ورلڈ زوم لنک ان کو بھیج دو اور پوری ورلڈ لاگ ان کر کے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں. تو آڈینس بڑھ گئی ہے. تو اس کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں نا, اب کوئی بھی ٹاپک ورلڈ میں آپ نے سننا ہو لیکچر تو آپ ڈھونڈ کے اور سن سکتے ہو. یعنی کوئی
اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خالدہ بول رہی ہوں ایئرپورٹ سے. کیسی جی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سسٹر خالدہ آپ کیا کہیں گی؟ ہاں جی, مجھے نا یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 260 نا وہ یاد آ گئی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے, اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. اچھی چیز یہ آئی ہے کہ ہمیں نا کمفرٹ زون میں اپنے گھر میں سیکھنے کا موقع ملا, اور ساتھ ہی ہمیں گھر پر اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا. اور جو اس سے الٹ چیز یہ ہوئی کہ باہر نکل کر سیکھنے سکھانے کا جو ایک مزہ تھا, جو ایک تیاری ہوتی تھی, تازگی کا احساس ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ باہر سیکھنے میں یہ ہوتا تھا کہ مذاکرہ کیا جاتا تھا, پھر کاپی تھی, پھر ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا تھا, جو کہ اب جو ہے بہت کم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ نا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اتنے بجے ہم نے باہر جانا, اتنے بجے واپس آنا ہے, تو گھر کو منظم رکھنا اور گھر کے کاموں کو منظم رکھنا ایک جو ہے نا پہلے سے ہی پلان ہوتا تھا, جو کہ اب نہیں ہے. تو یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ہمیں مطلب ہے دونوں جگہوں پہ پوزیٹیو رکھنا چاہیے. اگر پوزیٹیو ہم رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمیں اسٹریس نہیں ہوگا. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا سسٹر خالدہ, بڑی اچھی آپ نے بات کہی, اور آپ نے سورہ بقرہ کا ریفرنس بھی دیا, اور واقعی یہی بات ہے کہ ہم بات بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ کچھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک کالر اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کا آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی اچھا ہے, اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کوشچن مائنڈ میں آ رہے تھے اس کے بارے میں. جی لیکن چونکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, لیکن تھوڑی سی میرے مائنڈ میں کچھ اوپینینس تھی جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. بالکل شیئر کیجیے آپ. آن لائن لرننگ کے حوالے سے چونکہ کافی ساری چیزیں ہیں, اور لیکن میرا جو اپنا اس کے بارے میں اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں سے کووڈ کی ریسٹرکشن کی وجہ سے آن لائن لرننگ کا کافی یوز بڑھ چکا ہے, اور بہت سارے لوگ اپنے جو ہے نا وہ ڈیلی سرکل چلانے کے لیے, اپنے گرہستی کو چلانے کے لیے ملٹیپل جاب کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے, اور اس وجہ سے بھی اس کا زیادہ یوز رہا ہے, اور ابھی گریجولی اس کا یوز اور بڑھ بھی رہا ہے, کیونکہ بعض کا مرد اور عورت دونوں کو جاب کرنی پڑتی ہے. کیونکہ سم ٹائم اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر جو ہے وہ پراپر طریقے سے لرننگ نہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں, یا جاب کسی جگہ جا کر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں آن لائن کا آپشن جو ہے نا وہ ایک بیسٹ ہیلپنگ سولوشن کے طور پر سامنے آتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی بالکل. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں آن لائن لرننگ کے حوالے سے. جو ایک چیز مجھے فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے آئی ٹی کا نو ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ آن لائن لرننگ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہیلپنگ ٹول ہے, کہ جب تک ہمیں آئی ٹی کی نو نہیں ہوگی ہم جو ہے نا آن لائن لرننگ اتنی افیکٹو نہیں ہم بنا سکتے اپنے لیے جتنا کہ ہمیں آئی ٹی کی نالج کے بعد. بالکل سسٹر, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی ہماری جو گیسٹ ہیں ان سے؟ جی میرے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر, جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ہی بات اگر کروں کہ میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر, کیونکہ میری جو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کی وجہ سے میں نے کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتی ہوں, تو کوئی ایسا لنک یا کوئی ایسے سورسز ہیں جو کہ ہم جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا آئی ٹی کو لرن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر آپ کے سوال بھی بہت اچھے تھے, اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنا جو اوپینین تھا وہ شیئر کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جواب دیں. بہت شکریہ. جی ایک یہ بھی بات ہے کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جن کی اور ہوتا ہے بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا اور کوئی ذمہ داری ہیں ان کی, تو ان کے لیے, اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر آن لائن لرننگ سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو ایسے کچھ کورسز وغیرہ ہیں کہ جن میں ایڈمیشن لے کر آپ اپنی آئی ٹی جو سکلز ہیں ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت ہیں, وہ بھی زوم پہ اوپری ہیں وہ بھی, اور بہت ٹریننگ کورسز نکلے ہیں ٹیچرس کے لیے بھی, کہ ٹیچرس کا انداز کیسے ہونا چاہیے ریموٹ لرننگ میں. میں نے خود ایک ٹیچر ٹریننگ کورس کیا تھا, ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں,
تو وہ ٹیچرس کے لیے تھا کہ اب ہمارا نا انداز کیسے بدلنا ہے جی تاکہ ہم نا انٹریکٹ کر سکیں لوگوں پہ زوم کے اوپر. بالکل وہ بھی ہے. اور آئی ٹی اسکلس کہ کیسے ایکسیس کرنا ہے. زوم کا اپنا بھی کورس ہے کہ اچھا کیسے زوم کو نا ایکسیس کرنا ہے. جی. اچھا بہت سے لوگ ڈفرینٹ یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر، جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ زوم ایپ یوز کرتے ہیں، کچھ ٹیمز پہ جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے مختلف طریقے ہیں جن سے آپ آن لائن کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ سسٹر نے بھی سوال کیا تو یہ کیا کالجز کی ویب سائٹس ہیں یا آن لائن وہ کریں سرچ کریں جس سے ان کو مل جائیں گے؟ آپ نا وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں یا زوم کے اندر جا کے ان کا اپنا کورس ہے اور ٹیمز کا بھی اپنا کورس ہے. اور ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پوری دنیا نا آئی ٹی میں زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. اس جو نیو یہ چیز چلی ہے نا اس کے ساتھ پوری ورلڈ کے آئی ٹی اسکل زیادہ اچھے ہوں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو سسٹر نے سوال بھی ہم سے کیا، تو آپ خود اگر چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو بہت ساری ایسی ویب سائٹس مل جائیں گی. آئی تھنک ایک ویب سائٹ جو ہے وہ یوڈیمی وغیرہ بھی ہے جس کے اوپر فری کورسز ہوتے ہیں، اور بہت سے ہیں. اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت سے مواقع مل جائیں گے. بہت سارے کورسز جو ہیں ان کی فیس بھی بہت کم ہے، یا کچھ کورسز جو ہیں فری بھی ہیں آپ کے. اسی طرح یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز دیکھ کر بھی آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. تو اگر ارادہ کر لیں تو بہت سارے مواقع خود بخود ہمارے منتظر ہوتے ہیں، بس محنت جو ہے وہ ضروری ہے کرنی. جی بڑی مجھے یہ اچھی بات لگ رہی ہے کہ جیسے بزرگ تھے ایسے افراد کے جن کی ایج زیادہ ہو گئی، جو بہت زیادہ باہر نہیں جا سکتے، یا ان کو ہو سکتا ہے ان کو اپنے گرینڈ چلڈرن کو لک آفٹر کرنا، تو ان کے لیے بھی یہ بہت سے موقع ہیں نا کہ وہ گھر بیٹھ کے لرن کر سکتے ہیں. جی بہت زیادہ، کیونکہ کافی اولڈ لوگ ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے نا، ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے. اور بزی جو بہت بزی ہوتے ہیں مدرز جن کے چھوٹے بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے باہر جانا مشکل ہے، اور ان کے بزی لائف سٹائلز کے اندر نا یہ پروگرامز فٹ ہو گئے ہیں. اور ہم نیو ٹاپکس بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہم لائبریری جائیں اور بکس پڑھیں اور ڈھونڈے اور کہیں جائیں کوئی کورس کے لیے. وہ گھر بیٹھے ہمیں کورس بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپک اوپر. اس کے ساتھ پوری ورلڈ کی نالج بھی انکریز ہو گئی ہے، اسلام میں بھی زیادہ. جی یہ بھی ہے. ابھی بلکہ میں ریسنٹلی ایک کوئی کورس دیکھ رہی تھی بچوں کا، جس میں ان کو دکھایا گیا تھا کہ ڈفرینٹ گھر میں ہی بیٹھ کے ان کو مختلف ملکوں کی سیر کرائی جائے، اور ان کو بتایا جائے، میپ ریڈنگ ان کو سکھائی جائے، پھر انہیں بتایا جائے کہاں جو ہے لینگویج کون سی بولی جاتی ہے، کلچر وہاں کا کیا ہے، لوگ وہاں کے کیسے ہیں. تو بڑی اچھی ایک اپرچونٹی تھی کہ گھر بیٹھے ہوئے بچے، ورنہ تو یہ نا کہ آپ جائیں کسی جگہ پر وزٹ کریں، کسی سے ملیں، تو پھر ہی جب آپ کو موقع ملتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں اور دنیا آپ کی نظر کے سامنے. اور پیٹرول بھی سیو ہوتا ہے. ہاں جی. جب میں نے جب میرا آن لائن شروع ہوا ہے نا لاسٹ ایئر سے، مجھے تب پتہ چلا تھا کہ کتنا پیسہ لگتا ہے پیٹرول میں. 40-50 پاؤنڈ ایوری ویک سیو ہو رہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ کہ یہ تو بڑی آپ نے اچھی باتیں بتائیں، اور ان کی طرف نظر کرو تو واقعی میں یہ محسوس ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا جیسے پریشان بھی اس چیز سے ہو رہے ہیں، جیسے ابھی سسٹر نے بھی یہ بات کی کہ ہم ملنا جلنا کم ہو گیا، لیکن اس پر ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہی فیل ہو رہا ہے کہ بہت سارے اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو کہ ہاں واقعی پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر نا. جی ڈیفینیٹلی آپ کو نا خود آپ کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے اس کے فائدہ مند دیکھنے کے لیے. ہاں. اور ہم جب بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی، تو مجھے لگتا ہے ہم اس طرح سے نہیں بات کریں گے، کیونکہ عموماً جب ہماری نظر اس پر رہتی ہے نا کہ اچھا کیا مسئلے ہو رہے ہیں، تو پھر ہماری جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ہم تھوڑا سلو ہو جاتے، اور ہم سوچتے نہیں بہت مسئلے ہیں، تو ہم دوبارہ پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے پیچھے والا وقت واپس آ جائے. لیکن وہی بات ہے کہ پیچھے والا وقت تو واپس نہیں آتا. لیکن ڈس ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ بھی نا سب کچھ چینج ہو رہا ہے. فار ایگزامپل اب آن لائن کورسز جو آن لائن ہو رہے ہیں، ٹیچنگ میتھڈس چینج ہو رہے ہیں، اور وہ ان کے جو اسٹائل ہے نا ٹیچرس کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے. میں نے خود ٹریننگ کورس کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ انٹینشن
मेंटेन करने के लिए ना आप क्वेश्चनिंग करो बिल्कुल। बच्चों को। बिल्कुल। संगे नाज़रीन, यहाँ पर हमने रिमोट लर्निंग पर बात की है और बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। ब्रेक आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई ओपिनियन अपना शेयर कीजिए हमसे कि आपको क्या लगता है कि जो पेंडेमिक में और कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आई है और सारी चीज़ें लर्निंग के जो मौक़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको मुश्किल महसूस होता है या आपको आसान महसूस होता है, या आप अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार करें कि हम पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा और हम उसी वक्त में वापस चले जाएंगे जो कोविड से पहले था? तो अगर ऐसा है तो क्या सोचते हैं आप? हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। अच्छा, मैं सिद्रा सोच रही थी अभी ब्रेक के दौरान ही कि होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है शादी के खुशी गमी के मौके हैं या कभी किसी की वफ़ात हो जाए उस टाइम पर, तो दुनिया में लोग मुख्तलिफ़ जगह पर एक ख़ानदान के मेंबर दूसरे मुल्कों में भी हैं, तो ये भी मैंने बहुत देखा कि लोगों ने जो है वो फ्यूनरल्स भी अटेंड किए, तो लोगों ने जो है वो शादियां भी अटेंड की, तो ये जो तब्दीली आई है इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनाजे वगैरह तो बहुत हुए हैं पेंडेमिक की वजह के साथ, और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं पाकिस्तान में हैं, फिर हम तो वहाँ तो नहीं ना जा सकते जनाजा पे, लेकिन हम जूम पे सब कुछ लिंक भेज दिया उन्होंने और हम देख सकते थे सब कुछ। बिल्कुल ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, इसके साथ ही लोग बहुत सारे बात करते हैं, बहुत वो है यानी डर भी है लोगों के जहन में, फिर लोग तब्दीली को जल्दी बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और बहुत सारे ऐसे नुकसानात का तज़किरा करते हैं आपस में जब डिस्कशंस हो रहे होते हैं कि जो हमें महसूस हो रहा है कि ये जो रिमोट लर्निंग है इसकी वजह से हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं इसके? चैलेंजेस, जो सबसे पहला चैलेंज है ना वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है, जो रियल सोशल इंटरेक्शन होता है जब वो टीचर सामने होता है और हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। किसी लोगों के कैमरास ऑफ हैं, ऑडियो ऑफ है, और हम जब टीच करते हैं डिफरेंट है। मैं कोई मजाक करती हूँ और कोई हंसता भी नहीं है क्योंकि ऑडियो बंद है। बिल्कुल। मैं एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम जवेरिया है जी। मुझे जो है वो आज के टॉपिक के हवाले से एक क्वेश्चन था मेरा जो मुझे रेस करना था। जी कीजिए बात। तो मुझे ये जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़ों के लिए तो चलें ठीक है, वो हम लोग खुद ही एंगेज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को हम कैसे एंगेज करें उसमें ना, क्योंकि वो ऐसी बात है ऑनलाइन प्रोग्राम्स और वीडियोस में बड़ा डिफरेंस होता है कि वो इतने तेज भी नहीं होते हैं, उसमें म्यूजिक भी शायद नहीं होता है साथ साथ। तो बच्चों को एंगेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको एंगेज रखें ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ना, ताकि वो बैठ के पूरा सुन सकें, उसके जो फायदे थे उससे वो फायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी कॉल करने का। आपका सवाल हम कोशिश करते हैं इसका जवाब दें। जी बच्चों का ज़्यादा मसला है क्योंकि ना उनके टेंशन लेवल्स लो होते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। लेकिन हमने ना टीचर्स को ट्रेन अभी मैंने करवाया है कि वो जो सेशन है ना उसको ब्रेकअप करना है छोटे पार्ट्स में, और उनका नाम लेना है, बच्चों का नाम लेना है ताकि उनका अटेंशन रहे, उनका कैमरा ऑन रखना है और उनको क्वेश्चनिंग करनी है, फिर वीडियो मिडल में डालना है, फिर उनको कोई एक्टिविटी देनी है करने के लिए और टाइम सेटिंग करनी है कि ये आपका काम है, आपको 10 मिनट्स में देती हूँ, आप ये काम करो, फिर आप शेयर करेंगे ये काम सबके साथ। ऐसे करके ना उनको ना ड्यूटीज देनी है। जी। और आप ना जूम पे ना वो वर्चुअल रूम्स भी बन जाते हैं, छोटे से रूम्स, आप ग्रुप्स भी बना सकते हो। बिल्कुल ऐसे भी मैंने किया हुआ है। सो ग्रुप्स बनाओ, उसके अंदर 4 बच्चे डाल दो, तो छोटे वो जो है ना छोटे ग्रुप में वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। बिल्कुल। फिर आप एज ए टीचर डिफरेंट रूम्स में जाके उनको पूछ सकते हो कि अब कैसा आपका काम जा रहा है, अभी आपने 5 मिनट में शेयर करना है सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर हैं और जब मैं बात करूंगी आपसे दोबारा इस पर तो मैं भी कुछ चीज़ें शेयर करूंगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हिना बात कर रही हूँ और आपका प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है, मतलब फ़ायदेमंद है हम लोगों के लिए, काफ़ी सीखने को मिल रहा है इससे।
تو دوسرا جو ٹاپک ہے اس کے متعلق میں یہ کہ یعنی جہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہیں وہی مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لحاظ سے جو ابھی آپ بات کر رہی تھی، آپ کی جیس بات کر رہی تھی، وہ بالکل صحیح بات ہے کہ بچوں کے لحاظ سے جو میرا اپنی ذاتی رائے ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جب آن لائن ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو اگر کیمرہ بھی ان کا آن ہے بچوں کا، بہت ساری ماؤں سے مطلب فرینڈز ہوتی ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ، تو بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنی لیپ میں وہ اگر کسی بچوں نے موبائل رکھ لیا ہے، کیمرہ بھی اگر آن ہے تو ان کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے، تو بچے ایسی ایسی ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بریک ہو رہا ہے ان کا، تو وہ مطلب کیا کہیں گے غلط چیزیں بھی بہت سارے بچے بہت مطلب پیرنٹس کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یعنی بچوں کے لحاظ سے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بیک ٹو نارمل ہونی چاہیے، جہاں اس کے پازیٹیو بہت اثرات ہیں، بڑوں کے لیے ہیں، آسانیاں ہوئی ہیں، لیکن بچوں کا جیسے ایک تو ان کو ڈسپلن بھی اور ٹیچرز کا خوف بھی نہیں رہا، اور وہ جو کام چور بچے تھے پڑھائی سے جو بھاگتے تھے ان کی تو سمجھ لیں عید ہو گئی ہے نا، وہ تو انٹرنیٹ کنیکشن کا بہانہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں اگر انہیں جواب نہیں دینا ہے کہ تو ٹیچر کچھ نہیں کر سکتی کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہو گیا تھا. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ ٹیچرز پیرنٹس ہم کچھ نہیں کر سکتے. سم ٹائمز بچوں کا شور ہے تو آپ کو بچوں کو الگ روم میں بھیجنا پڑتا ہے، وہ اور خطرناک ہے. اگر ایک ماں کے 3-4 بچے ہیں تو وہ کس طرح مینج کرے گی آن لائن لرننگ؟ اس کو چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ شور ہے تو دوسرے بچے کو چھوڑنا ہے، تو مطلب آپ ان پر نظر تو رکھ سکتے ہیں لیکن مستقل نہیں بیٹھ سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے، ویسے اچھی چیز ہے. بالکل سسٹر ہنا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی اور بڑی اچھی طرح آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا. اور سدرا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماں ہونے کے لحاظ سے مجھے بھی یہ ایک پرابلم فیس کرنا پڑا کہ حالانکہ میں نے کچھ ایسے بھی طریقے اختیار کیے کہ جیسے ابھی بات کی تھی ایک اور پچھلی کالر نے کہ کیسے کریں نا، تو اس کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ بچوں کو کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ دینے کے بجائے ان کے ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ سیٹ کیے، اور جو ہمارا مین کامن روم تھا اس کے اندر ان کو ہم نے ایسے سیٹ کر دیا کہ بھئی 3 بچے ہیں تو سب کا الگ الگ ہو اور وہ نظر کے سامنے زیادہ رہے، اور یہ ہو کہ انہیں بھی فیل ہو کہ اچھا اس جگہ جا کے انہوں نے بیٹھنا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کے پراپر کوئی چیز اٹینڈ کرنی ہے. ورنہ ہوتا ہے نا فون پہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ اسکرین بھی بار بار چینج ہو رہی ہے تو کوئی کال بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو، یہ بہت اچھا طریقہ، ان کو انوائرمنٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے، انوائرمنٹ نا، تاکہ ان کو نا لگے کہ ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور پیرنٹس کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ یہ ان کا لیسن ہے اور اس ٹائم پہ یہ لیسن ہے، تاکہ وہ نا ایڈوانٹیج نہ لیں اور وہ دوسرے وہ نہ کچھ اور نہ کرنا بالکل. اور موبائل فون ان کا لینا ان کو نا آپ کے پاس ہونا چاہیے، پیرنٹس کے پاس، جب وہ اپنا اسکول کام کریں، جیسے اسکول میں موبائلز نہیں بالکل. اچھا مجھے ایک تو بات یہ لگ رہی ہے جو آپ نے کہا آپ نے ٹیچرز ٹریننگ کی ہے، تو ایک بڑی رسپانسبلٹی تو جو ٹرینرز ہیں، جو بھی ٹیچرز ہیں یا ٹرینرز جو بھی ہیں، ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے انٹریکٹیو بنانا ہے، کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کا جو لیکچر ہے وہ ایک بورنگ سا آپ نے دے دیا اور بچوں نے سن لیا، یا بڑے بھی ایون ہم بھی اس ایج میں کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے اگر کوئی ایک لمبا سا لیکچر ہو جس میں کوئی بریکس نہ ہو، جس میں کوئی انٹریکشن نہ ہو. طریقے ہیں. میں نے ایک کوئز کیا تھا، انٹریکٹیو کوئز، اور جو ونرز تھے ان کو میں نے سرٹیفکیٹ بھیجے، آن لائن سرٹیفکیٹس، اور ٹرافیز ان کے گھر وہ پوسٹ کر دیں پارسل. اتنے خوش پھر لوگ ہوتے ہیں. تو طریقے ہیں لیکن نا سوچنا پڑتا ہے کہ کیسے ان کو انگیج کرنے کے طریقے ہیں. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بینیفٹس آف ریموٹ لرننگ، یہ جو کووڈ کے دوران بچوں کے لیے کلاسز ہوئی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے کافی فرسٹریٹنگ بھی ہے، کیونکہ ایک تو وہ جو مطلب ساری کلاس جمع ہوتی ہے اور پھر ٹیچر جو ہے فیس ٹو فیس ان سے بات کرتی ہے، اور پھر جو اکٹھے ہو کے پھر ان کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. وہ کلاس میں جو ایک انوائرمنٹ ایک لرننگ کا ہوتا ہے تو وہ مس آؤٹ ہو جاتا ہے، اور پھر زیادہ جو ہے وہ پیرنٹس کی اور
جو سپروائز کرتے ہیں ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے اور زیادہ ان کو پھر ساتھ پوری دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور واقعی وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ میرا مطلب میری رائے یہ ہے کہ کافی بچے کے لیے فرسٹریٹنگ اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے آن لائن, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مس آؤٹ کر دیتا ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور سدرا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں بچے بھی گھر پہ اگر ہوں, ابھی تو خیر بچے اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں, لیکن ایسا ہو رہا ہے نا کہ تھوڑے دنوں بعد پھر کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں, تو پھر اسکول میں کچھ کلاسز جو ہیں وہ گھر واپس آ گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں نا ہم جس کو سہولت ہے تو وہ کچھ ایسے کارنرز بنا دیں کہ بھائی فلاں بچہ جو ہے وہ اس روم میں اس پلیس پہ بیٹھے گا, اور کوئی بڑا ہے تو اس کا, کیونکہ جب تک آپ یعنی آپ نے اگر اپنی ایک ڈیسک رکھی ہوئی ہے, اپنی کوئی ٹیبل ہے آپ کی, تو وہاں ایک ایسی پانی کی بوٹل ہو, کچھ بکس یا جو بھی ان کو چاہیے چیزیں وہ سب وہاں پہ سیٹ ہوں, تو اس سے بچوں کو بھی شاید اچھا محسوس ہوگا. اور اسکول اسٹرکچر فالو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جب اسکول میں ہوتے ہیں ان کے 2 لیسنس, ایک لیسن مارننگ میں ہوتا ہے, پھر بریک ہوتا ہے, وہ باہر جا کے تھوڑا بھاگ دوڑ کرتے ہیں, پھر نیکسٹ لیسن ہوتا ہے, پھر لنچ ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھر میں بھی ہونا چاہیے, ان کو نا ضرور بریک چاہیے ایک لیسن کے بعد, کیونکہ وہ نا ان کی ٹینشن پھر چلی جاتی ہے. اور خاص کر جو بیچارے اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کی ٹینشن اور بھی لیس ہے, اور ان کے لیے ریموٹ لرننگ بہت ڈیفیکلٹ تھا, اس لیے پھر سب سے پہلے اسکولس نے کھول دیا تھا نا. اور یہ بھی ہے نا کہ پیرنٹس کے لیے بھی پھر ایک ڈبل ریسپانسب, کیونکہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جو بچوں کو اسکول بھیج کے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کچھ کام کمپلیٹ کرتے تھے, لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ساتھ ساری چیزیں کرنی ہیں, گھر کے بھی جو بھی کام ہیں وہ بھی, اور ساتھ میں باہر کے کام بھی, اور پھر اسکولنگ بھی, اور یہ سب. تو بچوں کے لیے نا پلے وغیرہ ضروری ہے, باہر گارڈن میں چلے جائیں, 15 منٹ کھیلیں ایک لیسن کے بعد, کیونکہ وہ پھر لیزی بھی ہو جاتے ہیں بہت, وہ پورا دن تو وہ پھر آئی ٹی کے سامنے ہی ہے پورا دن, تو پھر ان کا نا وہ تھوڑا بہت وہ باہر ایکسرسائز وغیرہ ضروری ہے تاکہ فریش ہو کے پھر دوبارہ لیسن کر سکیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ کہ سوشل انٹریکشن کم ہو گیا ہے, تو یہ ہے تو ایک پرابلم, لیکن اب اگر یہی چلے گا آگے تو ہمارے پاس کیا اپورچونیٹیز ہیں, ہمیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اس چیلنج کو کیسے ہم اپنی اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں؟ ابھی نا اب ہائبرڈ لرننگ شروع ہو رہی ہے, اور اس کا یہ ہے کہ انٹریکٹیو لرننگ بھی ہو رہی ہے فیس ٹو فیس, اور زوم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے کوئی پاور پوائنٹ کرنی ہے کلاس روم میں بچوں کے ساتھ, تو وہ پاور پوائنٹ زوم میں بھی چلے گی, اس کے ساتھ نا دونوں ورلڈس پھر جوائن ہو جائیں گے, پھر انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا, جو وہاں پہنچ سکتے ہیں اس جگہ پہ, اور جو گھر بوڑھے وغیرہ ہیں جو نہیں باہر نکل سکتے وہ پھر زوم کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو میں ابھی شروع کروں گی جب لاک ڈاؤن ختم ہوئے گا انشاءاللہ. تو یہی بیسٹ طریقہ ہے. سوشل تو ویسے پوری دنیا میں لیس ہو رہا ہے آئی ٹی کے ساتھ. پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. آٹزم ٹریٹس بڑھ رہے ہیں بچوں میں, کیونکہ ان کے جو نیورونز وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے سوشل سائڈ آف دا برین میں, کیونکہ وہ ان کی پوری جو سوشل ہے وہ آئی ٹی کے تھرو ہو رہی ہے. وہ ریئل لوگوں کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے مینرز وغیرہ اور انٹریکٹ کرنے. یہ پوری ورلڈ کا پرابلم ہے. تو جتنا زیادہ آپ نا ان کو لے جا سکتے ہو سوشل سیٹنگز میں, اتنا زیادہ بہتر ہے ان کے لیے, بچوں کے لیے. بالکل, یعنی سیکھنے سکھانے کے جو موقع ان کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو لے کر جائیں, اور لوگوں سے ملوانا, لوگ ہوتا ہے نا, آپ کم از کم فیشل ایکسپریشنز ہی دیکھ کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ چیز تھوڑی کم ہو گئی. اور آن لائن کے لیے ان کو بتاؤ کہ کیمرہ آن رکھو, اس کے ساتھ آپ کا ٹیچر کا آئی کانٹیکٹ رہتا ہے بچوں کے اوپر, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہے, پھر بھی تو میں نا کچھ میں اپنا کام سے نا زیادہ وہ کروں, اٹینشن دوں. تو کیمرہ آن رکھو, اور کویسچننگ بار بار, تاکہ وہ اٹینشن رہے, اور کوئی کام ان کو دو کرنے کے لیے, اور
بتاؤ 10 منٹس بعد مجھے دکھانا ہے، آپ نے پوری کلاس کو شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ. جی ایسے نا پھر بچے انگیج رہتے ہیں. لیکن کوئی اور وے فارورڈ بھی نہیں تھا. آپ یہ سوچو کہ 6 مہینے آپ چاہتے ہو کہ گھر بیٹھ کے بچہ کچھ بھی نہ کرے، کہ زوم کے تھرو کچھ نہ کچھ کرے، اسکول کا کام تو کنٹینیو کرے نا. اب ایگزامز بھی بند ہو گئے تھے. جی جی تو ایگزامز بند ہو گئے تھے لیکن اسیسمنٹس وغیرہ تو پھر بھی ہوئے تھے. تو وہ اسیسمنٹس بھی کیسے ہوتے جو وہ کنٹینیو نہ ہوتا وہ پروگرامز وغیرہ نا ان کے اسکول کے. مین چیز جو نہیں ہوئی، ڈس ایڈوانٹیج یہ بگ ون تھا، پریکٹیکلس نہیں ہوئے، ایکسپیریمنٹس نہیں ہو سکے سائنس میں، اور ورک ایکسپیرئنس نہیں ہو سکا جنہوں نے یونیورسٹی جانا تھا. لیکن اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ گریڈز لوور ہو گئے تھے یونیورسٹی انٹرنس کے لیے، اور انٹرویو پروسیس میں انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے ورک ایکسپیرئنس کا. فار ایگزامپل جنہوں نے میڈیسن اپلائی کی ہے جی ان کے لیے نا نارملی 5 ورک ایکسپیرئنسز ان کو چاہیے 2 years میں کرنا. صحیح. تو جو میڈیسن میں انہوں نے جانا تھا وہ کر نہیں سکے پینڈیمک کی وجہ کے ساتھ. اچھا تو پھر جب ان کے یونیورسٹی میڈیکل انٹرویوز ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں، وہ معاف ہے اچھا ورک ایکسپیرئنس. اور گریڈز لوور ہو گئے تھے یونیورسٹیز میں. یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے صحیح. کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ نہیں سکے یونیورسٹیز میں. تو اس کے ساتھ نا ان کی انکم بہت کم ہو گئی تھی یونیورسٹیز کی، کیونکہ ان کا نا کافی بزنس چلتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. صحیح ہے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس 3 دفعہ اور زیادہ ان کے فیس ہیں اچھا جو یونیورسٹی کو جاتی ہے. تو جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نہیں آ سکے تو یونیورسٹی کو منی کا پرابلم تھا، اس لیے انہوں نے گریڈز لوور کر دیے. تو پھر کم از کم برٹش اسٹوڈنٹس تو آئے نا ان کی جی جی یونیورسٹی جی میں. جی بالکل بالکل سدرا. اچھا اور کچھ آپ بتانا چاہیں گی ہیلپ فل ٹپس ایسی کہ جس سے آسان ہو جائے پیرنٹس کے لیے بھی، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس بزی بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے کریں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بچے جس سیٹنگ میں سیکھ رہے ہیں پیرنٹس بھی اس سے اتنا زیادہ یوز ٹو نہیں ہے، انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ جیسے اب زوم کو استعمال کرنا ہے یا ٹیمز کو استعمال کرنا ہے، اس بارے میں وہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں کیا جا سکتا ہے؟ جن کے بچے ہیں نا جو کر رہے ہیں اسکول ورک اور سب کچھ، ان کو ضروری ہے کہ وہ سیکھ لیں. اتنا مشکل نہیں ہے، اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کو سکھا سکتے ہیں. بچے جو ہیں آج کل کے زیادہ ہوشیار ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے یہ ٹیکنالوجی وغیرہ میں، تو وہ بھی سکھا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس. اچھا مجھ سے ایک سوال بھی کسی اور نے یہ پوچھا کہ جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں تو ہمارے سمجھیں کلچر میں یہی ہے کہ بزرگ جب ایج بڑھتی ہے تو پھر بہت زیادہ وہ گھر میں رہنے لگتے ہیں یا پریشان زیادہ ہوتے ہیں، اسٹریس بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے لیے ایسے کون سے کورسز ہو سکتے ہیں کہ جس میں وہ گھر بیٹھے انگیج رہیں اور جو ان کے لیے ہیلپ فل ہونا، ان کو ایکٹیو رکھنے میں. جی ان کے لیے فار ایگزامپل قرآن شریف کی تفسیر اور ایسے کر کے ان کے لیے اچھا ہے. دین میں بھی وہ رہیں اور اسلامک کورسز کریں، تجوید، تفسیر قرآن شریف کی، تجوید کورسز ایسے کر کے ان کے لیے بیسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ بھی ایسی چیزوں میں. اور آپ نے ایکسرسائز بھی کلاسز بھی بتائیں کہ جیسے گھر بیٹھ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پیرنٹس جو ہیں جن کی پارکنسنز ہیں یا کچھ ایسے ہیں، ان کے ایکسرسائز کلاسز بھی بند ہو گئے تھے ان کے، جو ان کو ضروری ہے، فزیو تھراپی وغیرہ. تو پھر آن لائن نا ریموٹ لرننگ پہ ہی وہ اب کر رہے ہیں سب نرسز وغیرہ کورسز. آپ بس لنک کو پریس کر کے ان کو دیکھی جاؤ اور ایکسرسائز وغیرہ کرتے جاؤ. وہ بھی ایزی ان کے لیے ہوگا، ان کو وہاں سینٹر پہ بھی جانا پڑتا. نہیں تو یہ بھی پرابلم ہے کہ ان کو ڈرائیو کر کے کوئی لے کے جائے سینٹرز پہ پہلے، یا ٹیکسی کراؤ. بالکل جی بالکل. اچھا اس طرح آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسے ٹرینر بھی ہیں اور مختلف لوگوں کو آن لائن ہی ٹریننگز دیتی ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود تھک جائیں اور آپ کو بھی آپ کا دل چاہے کہ اچھا بس اب میں نے 2-3 گھنٹے تک میں نے کوئی نہیں کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے اور میں نے تھوڑی دیر ریلیکس ہونا ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں اس کے لیے پھر؟ ہاں زیادہ بہت کام زیادہ ہو گیا ہے. میرے لیکچرز پہلے میں نا ایک کرتی تھی ایک ہفتہ میں، کیونکہ وہاں جانا پڑتا تھا اور پھر میں کرتی تھی.
اور اب اتنا ایزی ہو گیا لیکچرز کرنا کہ اب سبھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ نا بورڈم بھی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ پھر سوچتے ہیں میں کتنے لیکچرز پہ جاؤں، اتنے لیکچرز ہیں، ہمارا دماغ خراب ہو گیا دیکھ دیکھ کے کہ کس کے اوپر جاؤں، کس پہ نہ جاؤں، ویلیو کم ہو گئی ہے لیکچرز کی، تو یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے۔ تو آپ کے خیال میں جو لوگ ٹریننگز دیتے ہیں، جو آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں، تو ان کو اپنے جو بھی ان کی سروسز ہیں ان کو یونیک بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی سنوں یا میں اس کی سنوں یا میں اس کی سنوں۔ جو میرے لیکچرز ہیں وہ سب سنتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہیں، وہ میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن یوز کرتی ہوں، وہ پھر نا سنتے بھی ہیں لوگ اور دیکھتے بھی ہیں، اور ویڈیوز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، اور پکچرز بھی موونگ ہوتی ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ وہ شروع سے میں پاپولر ہوں اس چیز میں، کیونکہ امام وغیرہ جب کرتے ہیں خطبہ وغیرہ یا مدرسہ میں ٹیچ کرتے ہیں، وہ نہیں یوز کرتے نا پاور پوائنٹ، تو ایسے ڈفرینٹ آپ طریقے یوز کرو۔ اور ٹریننگ میں بھی میں لوگوں کو رومز میں ڈال دیتی ہوں، ڈفرینٹ رومز میں، اور وہ پھر اپنا نا وہ انٹریکٹیو لرننگ کرتے ہیں، وہ میں ان کو نا ایکسرسائز دیتی ہوں، یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو، یہ سوچو اور یہ لکھو، پھر واپس آ کے انہوں نے سب کو بتانا ہے کہ میں نے تو یہ لکھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے ساتھ نا انٹرسٹنگ ہوتا ہے، کوئزز کرو۔ صحیح، میں نے 2-3 کوئز کیے ہیں آن لائن، اور اتنا مزہ آیا لوگوں کو، بہت انہوں نے انجوائے کیا ہے کوئزز، اور پھر اس کے ساتھ ریوارڈز بھی آئے ہیں، سرٹیفکیٹس اور ٹرافیز وغیرہ۔ جی، تو کون سے آپ کرتی ہیں؟ کہوٹ وغیرہ کرتی ہیں یا؟ میں نے اسلامک کوئز کیا تھا، اچھا، اور سب ٹاپکس تھے، ایک سیکشن قرآن کا تھا، ایک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ تھی، ایک سیکشن دوسرے نبی کے سٹوریز تھے، ایسے کر کے 7 ٹاپکس تھے، اور بچے بھی آئے اور اولڈ لوگ بھی آئے اس کے اوپر۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ انگیج کرتی ہیں ان کو، اپنے جو بھی آپ کے ورک شاپس وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ انگیج کرتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، انٹریکٹ کرتی ہیں، تو وہ زیادہ اس لیے آپ کو پریفر کرتے ہیں کہ پھر وہ آپ کو انٹریکشن بہت امپورٹنٹ۔ آپ 1 گھنٹہ کا لیکچر نہیں کر سکتے اور آپ جسٹ لیکچرنگ ہی بس کرو، لیکچرنگ ہی بس کرو، اسٹاپ کر کے کویسچنس پوچھو، تو اس کے ساتھ جو آڈینس ہے وہ انگیجڈ رہتی ہے اور لسن بھی کرتی ہے اور انتھوزیاسٹک رہتی ہے کہ میں نے یہ کویسچن آنسر کرنا ہے۔ تھوڑا کمپٹیشن بھی ہو جاتا ہے نا کہ وہ چلو ہم نے پہلے جواب دینا ہے۔ جی ایسے کر کے نا امپورٹنٹ ہے، اب نا نیو وے آف ٹیچنگ نکل آیا۔ جی، آخر میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جو بھی مشکل ہوتی ہے اس میں ایز بھی ہوتا ہے، اور ہمیں نا پازیٹیولی سوچنا چاہیے ہر چیز کو، ہر چیز میں بہتری ہوتی ہے، ہر بری چیز میں بہتری ہوتی ہے، اور اس میں کافی بہتری چیزیں ہیں، اور جو بیڈ چیزیں ہیں ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں چیلنجز کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سدرا، آج آپ نے بہت ساری مزیدار باتیں بتائیں، مجھے خود پرسنلی اس سے بڑی ہیلپ ملی، اور مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے بچے جن کے ہوتے ہیں نا ان کے لیے کبھی کبھی بہت ساری مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ہر دن دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا مجھے کہیں سے بھی کوئی ایسا مشورہ مل جائے جس سے لائف مور ایزی ہو جائے، تو بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کا اور ہمیں وقت دینے کا۔ ناظرین، آپ ہمارا یہ پروگرام آج دیکھ رہے ہیں ریموٹ لرننگ پر، ورچوئل سیٹنگز جو ہیں آج کل لرننگ کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان پر بات ہم نے یہاں پر کی ہے۔ اسلام چینل اردو کا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، سسٹرز کیفے، اور جو باتیں یہاں بتائیں سدرا نے بھی اور ہمارے کالرز نے بھی ڈسکس کیا کہ مشکل تو ہے تھوڑا سا اور پہلے سے مختلف بھی ہے، لیکن ہم نے اسی میں سے اپنے لیے راستے بنانے ہیں، اور ان مشکلات میں سے ہم نے آسانیاں ڈھونڈنی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے چیلنج بن رہی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اور پھر ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے اس میں سے آسان اپنے لیے فائدہ کیسے اس سے لے سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں کوشش کرتے رہیں سیکھنے کی بھی، اگر آپ کے بچے ہیں چھوٹے تو جو وہ سیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ خود بھی سیکھیں، اور اپنی آئی ٹی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کورسز آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ
آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے آن لائن کورسز ہو سکتے ہیں جن سے آپ ان کو انگیج رکھیں, ان کو تھوڑا کسی چیز کے اندر ان کا فوکس ہو, اور وہ جو پریشان کن خیالات فارغ وقت کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہ آنے پائیں. اور بچوں کے لیے بھی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں, اگر وہ گھر بیٹھ کے سیکھتے ہیں تو گھر میں اسکول کا انوائرمنٹ ہو. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں, اور انشاءاللہ اگلے ویک پھر ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.